ایک ایک آدمی کے سامنے کم از کم 12 13 لڑکیاں ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہوتی ہیں. تو پھر کچھ ایسی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ جیسے لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کے کان میں یہی بات ڈالی جاتی ہے کہ پرایا دھن پرایا دھن. وہ پرایا دھن جب تک وہ جوانی کی دہلیز تک پہنچتی ہے، اگر وہ تھوڑی سی 20 سال کی عمر سے نکلنا شروع ہو جائے تو یہ آواز آتی ہے کہ عمر بڑھ رہی ہے، اس کی شادی ہونی چاہیے. تو اس کو اس طرح کے ایک ذہنی طور پر ایک چیز میں اس کو مقید کر دیا جاتا ہے کہ شادی از ویری امپورٹنٹ. تو کب پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اپنی ایک ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے اور اس جو گھر کا ماحول ہے وہاں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، جہاں پہ ہر وقت یہ لگتا ہے ان لڑکیوں کو کہ ان سے جان چھڑائی جاتی ہے، ماں باپ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اس کی وہ کئی دفعہ ان حالات میں بھی شادی شدہ مرد سے شادی بھی کر لیتی ہیں. جی سنوبر، میں جلدی سے ایکسرسائز کے بارے میں بتا دوں. سب سے پہلے تو جب آپ بیڈ میں سے اٹھیں تو لوزن یور باڈی، شیک آپ اسٹینڈ کر کے جمپ اپ اینڈ ڈاؤن. تو جو اسٹفنس ہوئی ہوتی ہے آپ ڈیورنگ نائٹ وہ کلیئر ہو جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ آسانی سے چل پھر سکتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈلی ایک ایکسرسائز کا ایک گولڈن رول ہے، نیور اوور ڈو اٹ. اتنی ایکسرسائز کریں جتنی آپ کی باڈی اجازت دیتی ہے، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ کہ لاسٹ ویک میں نے کہا تھا کہ آپ تھرو یور نوسٹرلز سانس اندر لیں اور منہ کے ذریعے آپ باہر نکالیں. دوسری آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک نوسٹرل سے سانس اندر لیں اور منہ سے پورا باہر نکالیں. پھر دوسرے نوسٹرل سے بریتھ ان کریں، پورا سانس اندر لیں اور 3 دفعہ کر کے پھر آنکھیں کلوز کر کے تھوڑا ریلیکس کریں. یہ پروسیجر آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں 2-3 بار. اب سیکنڈلی میں چاہتا تو یہ تھا کہ چہرے کے بارے میں، جیسے رنکلز ہیں، آئیز ہیں، ان کو کیسے ختم کریں، لیکن زیادہ ڈیمانڈ آئی کہ پیٹ کے کیسے بڑھ جائے گیا، اس کو چھوٹا کیسے کرنا ہے. ایک تو سنوبر نے بتایا تھا کہ پل یور اسٹامک ان فلی اینڈ دین پش آؤٹ وتھ فل فورس. یہ آپ ریپیٹ کرتے رہیں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے. کر کے بتا دیں پلیز. ان and ہولڈ کریں، ہولڈ آؤٹ، ان اینڈ آؤٹ. یہ بہت خوبصورت ایکسرسائز، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کر سکتے ہیں. جی. اس کے علاوہ دوسری ایکسرسائز پیٹ کو چھوٹا کرنے کے لیے آپ زمین پہ نیچے بیٹھ جائیں، ٹانگیں اپنی سیدھی کریں، پاؤں جو ایسے بالکل آپ کے سیدھے ہونے چاہیے، اور نیچے بیٹھ کے پھر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پورے اوپر اٹھائیں اور سر کے پیچھے لے جائیں اور اپنی باڈی کو تھوڑے اینگل پہ جس جگہ آپ بیلنس رکھ سکیں، ٹلٹ نہیں ہو، بیلنس. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اسٹامک کے مسلز ایسے شیک کرنا شروع کر دیں گے. ہولڈ کریں جتنی دیر آپ آسانی سے ہولڈ کر سکتے ہیں، اور پھر آہستہ سے آہستہ ہاتھ واپس لے کے آئیں اور اپنی ٹانگوں کو پکڑیں، جتنی پاؤں کی طرف جتنا آپ گریب کر سکتے ہیں ایسے ریلیکس کریں تھوڑا سا، اور پھر آہستہ آہستہ پھر آپ واپس جائیں. یہ پروسیجر 9-10 دفعہ آپ رپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن شروع دنوں میں 2-3 بار کریں، کیونکہ آپ کے مسلز جو ہیں وہ سٹف ہوں گے اور نیکسٹ ڈے ایکسرسائز کرنے کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی، پین وغیرہ ہوگی. لیکن ریلیکس کریں، اس کو کنٹینیو رکھیں تو خود ہی مسل وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور پین بھی تبھی ختم ہوتی ہے جب کہ آپ اس کو دوبارہ ایکسرسائز کریں گے. اگر آپ سمجھیں گے وہ کہ کھلیاں پہ جاندی ہیں تو وہ کھلیاں تبھی ختم ہوتی ہیں جب آپ دوسرے دن دوبارہ ایکسرسائز کریں. بالکل ایکسرسائز کریں. دوسرا، موسم بہت اچھا آ رہا ہے، اگر آپ گارڈنر ہیں، آپ کے پاس گارڈن ہے، تو یہ ایک بہت ہی اچھی ہابی اور ایکسرسائز بھی ہے. اور اگر آپ کے پاس گارڈن نہیں ہے تو ہمارے پاس بہت بڑا گارڈن ہے، ہمارے گھر تشریف لیں اور اس کو آگے پلیز اپنے آپ کو دبلا پتلا بھی کر لیں اور گارڈن کو بھی ٹھیک کر دیں. بلکہ آج کل تو ہمارا کمپٹیشن ہے، سنوبر نے فرنٹ گارڈن کرنا اور میں نے بیک گارڈن، اور پھر ہم نے دیکھنا کہ دونوں میں سے کون جیتتا ہے. جی ناظرین، اور جہاں تک یہ وڈے ٹیڈ کا مسئلہ ہے کہ ٹیڈ بہت وڈا ہے، اس کو چھوٹا کرنا ہے، آپ یقین کریں بڑا ہوا پیٹ بہت ہی بدصورت لگتا ہے. اور بڑے ہوئے پیٹ کے لیے میں یہ کہوں گی کہ صبح اٹھ کے آپ نے گرم پانی، اس کے اندر آدھا لیمن سکویز کر کے ضرور پینا ہے. یہ سلو اینڈ سٹیڈی آپ کے پیٹ کو بہت چھوٹا کر دے گا
اور جن لوگوں کو سٹفنس ہوتی ہے, جو لوگ ارتھرائٹس جن کو ہوتی ہے, اگر وہ صبح اٹھ کر 4 گلاس نیم گرم پانی کے پی لیں تو ان کی جسم کی جو ہے سافٹنس آ جاتی ہے اور ان کا جو جسم اکڑ پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. باقی جو لیاقت صاحب نے ایکسرسائز بتائی ہے وہ سب سے بیسٹ ہے, وہ ایکسرسائز آپ کریں اور اپنے آپ کو, اور اگر آپ کو بہت زیادہ وہ ہے تو میٹرس پہ جمپ لگا سکتے ہیں. نہیں جمپ نہیں, میٹرس پہ ٹوٹ جائے گی بیڈ, یہ پھر ایک اور خرچہ بڑھ جائے گا کہ بیڈ ٹوٹ گئی. میں نے لیاقت صاحب نے کہا تھا کہ یہ بیڈ, یا سنوور نے کہا تھا کھڑے ہو کے بیڈ پہ جمپ لگائیں, تو دیکھا کہ بیڈ جو ہے پوری نیچے گر گئی. فلور پہ بیسٹ ہے, کارپٹ فلور ہے تو ایون بیٹر, بہت آسان ایکسرسائزز ہیں. جی ناظرین, میں کہتی ہوں کہ جاگو, اٹھیں اور دیکھیں پروگرام گڈ مارننگ یورپ سنوبر اور لیاقت کے ساتھ. ابھی ٹائم ہو چلا ہے ایک کمرشل بریک کا جو بہت ضروری ہے. اگر کمرشل بریک نہیں ہوگی تو ہمارا پروگرام بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ کمرشل بریک ہم کو لینی ہی لینی ہے. بہت محبت اور پیار سے دیکھتے رہیے گا پروگرام گڈ مارننگ یورپ. ملتے ہیں بریک کے بعد. اور ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. گڈ مارننگ یورپ پروگرام اس وقت پیش کر رہے ہیں آپ کی ہوسٹ نوبر اور لیاقت, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ناظرین, ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کوکی وٹ کے سوئے ہوئے ہیں, لہٰذا اٹھیں اور پروگرام دیکھیں, کیونکہ یہ پروگرام ہم نے اسپیشلی خاص طور پہ جو منڈے کا پروگرام ہے یہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے رکھا کہ آپ اس میں شرکت کریں, اپنے ویوز سے ہمیں آگاہ کریں اور اپنے خوبصورت جو ہیں مشورے ہمیں دیں. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ شادی شدہ مرد سے شادی کیوں کرتی ہیں. وہ کون سی ایسی مجبوری ہوتی ہے, ایموشنل ہوتی ہے, فائنینشیل ہوتی ہے یا سرکمسٹانشل ہوتی ہے, جو بھی مجبوری ہوتی ہے, اور اس کے تحت اگر وہ شادی کرتی ہیں تو پھر اس کے جو کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, نیگیٹو, پازیٹیو, منفی اور جو مثبت اثرات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ عورت ہی عورت کا گھر اجاڑتی ہے, لیکن وہ عورت کسی عورت کا گھر کیوں اجاڑے گی کہ اس میں اس کی ایسی کون سی مجبوری ہوتی ہے. اور ناظرین کہتے ہیں کہ جو سوتے ہیں سو پاتے ہیں, جو جاگتے ہیں سو پاتے ہیں, جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں. صبح صبح یعنی کہ اگر آپ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ اپنے ایک بہت بڑے تشتریوں میں, ایک بہت بڑے ٹرے میں رزق دے کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق بھیجتا ہے. جو لوگ صبح اٹھتے ہیں ان کے گھر میں رزق کی برکت ہی برکت ہوتی ہے. لہٰذا صبح اٹھنا صحت کے لیے بھی اچھا ہے, اور اسلامی نقطہ نظر سے جو ہے کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے لیے رزق کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں. لہٰذا بات وہی ہے, جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں, جو جاگتے ہیں سو پاتے ہیں. جی سنوبر, ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کہ خواتین جو ہیں ایک شادی شدہ مرد سے شادی کیوں کرتے ہیں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ آلریڈی شادی شدہ ہے تو کافی سچویشنز ہو سکتی ہیں. جیسے وہاں پاکستان کے اندر جائیداد کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ دوسری شادی کر لیں تاکہ خواتین جو ہیں وہ دے اونر آف لاٹ آف لینڈ کو وہ نہیں چاہتے, لینڈ لارڈز میں کافی. ہاں جی, اور دوسری جو ایک بڑی عجیب بات مجھے اکثر یہ ذہن میں آتی ہے کہ صرف ہمارا مذہب ہے جو اجازت دیتا ہے اس سے زیادہ شادیاں کرنے کی. آپ دوسرے مذہب دیکھیں, ان میں ایک شادی کی صرف اجازت ہے اور دیٹس اٹ. لیگلی دے کین ناٹ میری ہیو اے سیکنڈ وائف. ہمارا بھی قانون کہتا ہے کہ جب تک آپ انصاف نہیں کر سکتے یا مساوات نہیں رکھ سکتے تو آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے اسلامک جو ہے لاء میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں, تو کئی دفعہ اس کا جائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. بالکل صحیح. دیکھیں یہ وعدے جو ہوتے ہیں یہ تو شادی سے پہلے کیے جاتے ہیں, اور وہ کیا پورے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو بات کی بات ہے. ہم نے خیر اس کے علاوہ ہم اگر پیچھے جائیں, جو ہمارے بڑے تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی, وہ عورتیں بھی جو ان کی بیویاں تھیں ایک ساتھ بڑے آرام سے رہتی تھی بغیر کوئی ایسے ہلا گلا کیے. یا اور اسپیشلی جو عرب میں ہیں, میں
میری بات ہو رہی تھی ایک دفعہ ایک خاتون سے، میں نے پوچھا کہ آپ کے جو سعودیہ میں اکثر لوگوں نے اتنی زیادہ شادیاں کی ہوتی ہیں وہ کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ مرد کا ایک حق ہے، ان کو یہ لیکن حرم میں تو انہوں نے 100 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو کتنی بیویاں اور کتنے بچے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربیوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کے حرم میں 100 بیویاں، 90 بیویاں، 80 بیویاں، وہ شادیاں کرتے ہیں، لیکن ان کو انہوں نے زیور، میک اپ، کپڑوں میں اور اتنا مصروف اور اتنا الجھایا ہوا ہے کہ وہ اس طرف سوچتی بھی نہیں ہے، بلکہ دے فیل پرائڈ، ان کو یہ بڑا پرائڈ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ نے 10 شادیاں کی ہیں، 12 کی ہیں، 50 کی ہیں، 100 کی ہیں۔ تو وہ ایک طرح کا جو ماحول ہے اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں انسان اپنے ماحول کا عادی ہوتا ہے، تو ان کو جس طرح کی براٹ اپ آتی ہے، جس طرح کی ان کو پرورش دی جاتی ہے، اور جس طرح کی پھر ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں، اس حساب سے وہ اپنے ماحول میں فٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہماری جو خاص طور پر پاکستانی انڈین خواتین ہیں، چونکہ وہ ایک بہت ہی ایک محدود قسم کے ماحول میں پیدا ہوتی ہیں، اور ان کو جس طرح یہ بتایا جاتا ہے کہ دے کین شیئر ایوری تھنگ ان دس لائف، لیکن اپنا ہسبینڈ شیئر کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دوسری شادی کرتی ہیں دوسرے مرد کے ساتھ، وہ یہ سوچ کے کرتی ہیں کہ اس کے پاس پہلی بیوی موجود ہے، اس کے بچے بھی موجود ہیں، یا وہ اکیلا ہے، یا وہ ہاں جو یہ مجبوری ہوتی ہے کہ کوئی خاتون اپنے ہسبینڈ کو یہ اجازت دے کہ وہ بچے نہیں پیدا کر سکتی یا بیمار ہے، تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ لیکن جو صرف محبت کے لیے یا عیاشی کے لیے یا اس اپنی پہلی بیوی کو چونکہ وہ پسند نہیں کرتے تو دوسری شادی اپنی پسند سے کرتے ہیں، تو ان کے لیے زندگی میں کافی زیادہ پرابلمز آتے ہیں۔ جی بالکل، میں کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، عجمان میں یہ شخص تھا جس کا مشن یہ تھا کہ اس کے 100 بچے ہونے چاہیے۔ جب ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے تو اس وقت وہ 85 بچے تو اس کے موجود تھے، لیکن وہ ہر وقت وہ یہ کہتا تھا کہ میں 4 بیویاں ہی رکھتا ہوں، اتنی دیر جو زیادہ عمر کی ہو جاتی ہیں ان کو طلاق دے کے نئی شادی کر لیتا ہے۔ تو ایسے بھی وہ ہیں، اور اسپیشلی اس میں یہ تھا کہ وہ غریب ممالک سے جیسے پاکستان ہو گیا یا انڈیا ہو گیا، وہاں سے جاتا تھا، شادی کر کے لے آتا تھا۔ تو ایسے بھی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کا کیا ویوز ہیں؟ آپ آئیں ہمارے ساتھ اپنے ویوز شیئر کریں، کیا یہ ہم اس ٹرینڈ کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ٹاپک چونکہ آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے جس میں مرد اور خواتین دونوں برابر کی شامل ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ چاہے اب ڈرے مت اپنی خواتین بیویوں سے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے دوسری شادی نہیں کر رکھی ہے، لیکن اگر دل میں کسی جگہ پہ تھوڑا سی کوئی خواہش ہے، کوئی چور چھپا بیٹھا ہے، تبھی اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کھل کے بات کریں اور ہمیں بتائیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کہ دوسری شادی کی ہے، چاہے وہ خواتین ہے یا مرد ہے، تو انہوں نے اس میں سے کیا پایا اور کیا کھویا۔ تو ان دونوں چیزوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو آنے والی نسل ہے، جو وہ لوگ ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ مرد حضرات جو کچھ خواتین اس ڈگر پہ چلنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ اس سے کچھ سبق حاصل کریں، یا تو وہ پھر ارادہ ترک کر دیں گے یا پھر وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آسان، ایک آگ کا دریا ہے اور جلتے ہی چلے جانا ہے۔ اگر وہ عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس آگ میں کودنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ جل جل کے کندن بھی بن جائیں گے، تو کچھ نہ کچھ تو اس کے میرا خیال ہے کہ نتائج نکلیں گے، اچھے یا برے۔ اس میں آپ کی شمولیت بہت ہے، کیونکہ یہ آپ کا پروگرام ہے۔ ویلز ٹیلی ویژن کی طرف سے منڈے مارننگ کو جو ہم گڈ مارننگ یورپ پروگرام پیش کرتے ہیں، اس میں آپ کی شمولیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک آپ اس پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے، اس پروگرام کی رنگینی میں، اس پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسی اصلاح لائیں، کچھ ایسی بات کریں کہ جس میں سب کا بھلا ہی بھلا ہو، گھروں میں خوشیاں ہوں، اور گھروں میں ایسے اقدام اٹھائے جائیں کہ جس سے صرف زندگی کی راحتوں سے آپ لطف اندوز ہو سکے۔ جی سنوبر، ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں جیسے بھی ناظرین سجیسٹ کریں گے، ہمارے جو بچوں کے پرابلمس ہوتے ہیں، ہم بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ آج کل جیسے بچے اپنے کمروں تک محدود رہ گئے ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، لیپ ٹاپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کمروں سے باہر نہیں نکلتے، فزیکلی دے آر ناٹ ان دی ریئل ورلڈ۔
وہ جو لیپ ٹاپ کے ذریعے دے ٹریول آل دا وے، پوری دنیا کی سیر کر لیتے ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن